جی بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا۔ جی خان صاحب سے میں نے وہ رکھی بات، میں نے سوال کیا، میں نے کہا سب سے پہلے خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں، تو وہ میری طرف دیکھنے لگ پڑے، تو میں نے ساتھ ہی تمام وہ ورڈز ایڈ کیے۔ میں نے کہا جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کا واش روم جو ہے وہ اس طرح سے بند کر دیا گیا ہے، آپ کو جو ہے وہ میٹھا لگایا گیا ہے سولاخوں کے اوپر، اور کیڑے ہیں، اور اخبار بند کیا گیا ہے، ساری چیزیں جو آپ نے دیکھا۔ تو میں نے خان صاحب سے ایک ایک چیز جب پوچھی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا کیا ایسی بات ہے، کسی ایسی بات کے اندر صداقت ہے؟ تو خان صاحب نے جو ہے وہ نو کا اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی نہیں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ساتھ ضرور ایڈ کیا کہ مجھ سے میری بیوی کی ملاقات جو ہے وہ تیسری دفعہ کینسل کی گئی ہے، 2 دفعہ پہلے ٹائم رکھا گیا، ایک دن ہوتا ہے مقرر، اور جو 72 ڈیز ہوتے ہیں ان میں انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے 3 مہینوں کے اندر کہ آپ 72 گھنٹے جو ہے وہ مل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مجھے نہیں ملنے دیا گیا، جس کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے، اور ہم پٹیشن جو ہے وہ متعلقہ کورٹ کے اندر دائر کریں گے اور الاؤ کرائیں گے، عدالت سے حکم لیں گے۔ دوسرا ساتھ انہوں نے کہا کہ بچوں سے بات، انہوں نے کہا کہ 6 مہینوں کے اندر 4 دفعہ بچوں سے بات ہوئی، حالانکہ عدالت کو حکم ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ لازمی جو ہے وہ فون پہ بات ہو، یہ نہیں کرواتے۔ اور کون ہے کنٹرول کر رہا، کون ہے اس عدالت کو جو ہے ہوا اس کے احکامات کو ہوا میں اڑا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی۔ ریسنٹلی ان کی بچوں سے بات ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے انڈورس کیا کہ میری بچوں سے بات ہوئی ہے، اور جو عدالت کا حکم تھا اس کے مطابق جو ایک ملاقات ہوئی وہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مسلسل اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ قید تنہائی میں بالکل رکھا گیا ہے، قید تنہائی والا جو ہے وہ معاملہ وہ بالکل بدلا نہیں ہے، وہ قید تنہائی میں ہے، ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، اور پرعزم ہیں، ان کی ہمت جواں ہے، وہ حوصلے ان کے بلند ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری گیند تک انشاءاللہ اس ملک کی خاطر لڑوں گا۔ جی اچھا، کرکٹ میچ بھی انہوں نے کیا دیکھا جیل کے اندر؟ کیونکہ اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کو باقاعدہ طور پر میچ دکھایا جائے گا تمام تر قیدیوں کو۔ کرکٹ میچ کے حوالے سے خان صاحب نے کیا بتایا؟ دیکھیں، کرکٹ میچ کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیلی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ جو بھی ٹیم جاتی ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے میچز ہو رہے ہیں تو جو بالرز ہوتے ہیں نا وہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں، یعنی کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو کھلایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو میدان میں اتارا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ مختلف پلیئرز کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بالر جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ بھی، جیسے رؤف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ نہیں کھیلے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک کرکٹ ہے جس سے ہمارا پوری دنیا میں ایک مورال جو ہے وہ اس حوالے سے بلند ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کھیلی ہے، انٹرنیشنل لیول پر جیتی ہے، ورلڈ کپ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا کھیل تھا جس کو محسن نقوی کے ذریعے تباہ کر دیے گئے۔ محسن نقوی کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ محسن نقوی وہ ہے جسے وزیر داخلہ بھی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں جب میں وزیر اعظم تھا، کیونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے نا، وہ چیئرمین کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس نے ہی سلیکشن اور آگے سارا ترتیب بھی اس کے انڈر، ہر چیز اس کے انڈر آتی ہے۔ تو رمیز راجہ وہ ایک آلریڈی کرکٹر تھا، اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے جو اس وقت چیئرمین پی سی بی لگائے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کا ایکسپیرینس تھا اسی فیلڈ کے اندر، لیکن محسن نقوی تو نہ آج تک کوئی کرکٹ میچ کھیلا ہے، نہ ہی وہ کوئی کہیں پر بالر رہا ہے، نہ کہیں پر وہ اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی کو فل فور استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی جس کا جو انہوں نے کہا کہ زرداری کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو اور جس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ کسی ایک مخصوص حلقے کے ساتھ اٹیچ ہے، اس بنیاد کے اوپر اسے آ کر یہاں پر لگایا گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے بڑے ہی دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرکٹ کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ ہارنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے اوپر ایسا بندہ بٹھایا گیا ہے جس کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ کوئی ایکسپیرینس ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کسی قسم کا جواز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی سے متعلق سننے میں آ رہا ہے، خان صاحب نے آج بڑی اسٹرکٹلی ہدایات دی ہے، اس حوالے سے کیا بتایا خان صاحب نے آپ کو؟ بالکل، خان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں، جتنے عہدیداران جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں، وہی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے، کیونکہ یہ ان کی امانت تھی، تو ڈیفینیٹلی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ کو۔ اچھا، شیخ افضل مرد والے معاملے پہ اب عمران خان صاحب نے آج کچھ کامنٹس کیے ہیں، کافی عرصہ سے زیر بحث ہے اور معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے عمران، اور ان کی طرف سے موقع بنایا گیا کہ عمران خان نے شاید دوبارہ بلا لیا ہے ڈیلا جیل میں ملاقات کے لیے، تو اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ دیکھیے، شیخ افضل مروت کے حوالے سے پہلے راجہ صاحب نے بات کر دی ہے، انہوں نے موقف دے دیا ہے، جو بات انہوں نے کر دی ہے آپ نے سن بھی لی ہے، لہٰذا بار بار ایک ہی بات، ایک ہی سوال جو ہے وہ
अच्छा, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब ये भी बताइएगा, काफ़ी दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि मिशाल यूसुफजई की मुराद सईद से मुलाकात हुई है पेशावर में और ख़ान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इस खबर के हवाले से क्या कोई कंफर्मेशन, कोई तस्दीक या तरदीद खान साहब से डिस्कस की गई है? क्योंकि खबर एक साफ़ी की जानिब से कुछ दिन पहले ब्रेक की गई है और उस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी छिड़ी हुई है, तो क्या वाकई उनकी मुलाकात हुई है? इस हवाले से क्या कंफर्मेशन है? नहीं, देखिए, खान साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि उनकी मुलाकात हुई है। खान साहब जब आए हैं तो वो चाह रहे थे कि मैं तमाम तरह आपको चीज़ें बताऊं जो कि आप बाहर जाकर मीडिया से बात करें। ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस की जितनी पटिशंस हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, उन पर उन्होंने जिक्र किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के हवाले से बात हुई, जो हमारा वफद गया था सिंध के अंदर, उस हवाले से बात हुई, और इंतज़ार पंजोथा ने जो रोल अदा किया लाहौर वाले इलेक्शन के अंदर, उस हवाले से भी बात हुई। और जिस तरह कैदी नंबर 804 के नारे लगे, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा खान साहब, लाहौर और हर जगह पर, लाहौर में ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 के नारे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहें, और आपके नाम पर लोगों ने वोट दिया है, और आपका वोट, आपके नाम का वोट ना पड़ता तो कभी भी वहाँ पर उम्मीदवार ना जीते। तो खान साहब इस बात के ऊपर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देखें, ये कुछ समझे ना कि ये सिर्फ कोई एक PTI की हद तक या PTI के फॉलोअर्स हैं, ये हर मकातब फ़िक्र तक पहुँच चुका है। शऊर है, शऊर डेफिनेटली जा चुका है। अच्छा, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ पंजाब के जो अरकान हैं, अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली, वो कुछ धरने वरने का अडयाला के बाद प्लानिंग कर रहे हैं। क्या खान साहब की हिदायत के मुताबिक ये प्लानिंग हो रही है, और इस हवाले से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, धरने के हवाले से तो कोई वहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि हमें 30 मिनट्स दिए गए। ज़्यादातर खान साहब बोलते रहे, जो फिर सवाल करते थे या कोई चीज़ नोट करवाते थे, वो डेफिनेटली उनका एक एक लफ्ज़ कीमती होता है, और वो इंशाल्लाह ताला आप तक आ भी जाएगा। जो लफ्ज़ मिस हो गए हैं, अल्फाज मिस हो गए, वो भी आप तक आ जाएंगे। खान साहब ने KP के हवाले से हिदायत दी है कि जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं या किसी ओहदे पर है, कोई मिनिस्टर है या कोई वैसे उसमें कोई स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने कहा है कि जो तमाम लोग हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तंजीम वाला अगर कोई ओहदा रखता है तो उसको दूसरा ओहदा नहीं रखना चाहिए। तो अब जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे डेफिनेटली वो अपना। नईम हैदर पंजोता साहब, ये भी बताइएगा, पेशावर में एक स्टेडियम का नाम इमरान खान रखा गया है, खान साहब ने इस हवाले से कोई बात की? आप लोगों ने बताया कि अरबाब नियाज़ जो स्टेडियम था पेशावर वाला, उसका नाम हमने तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रख दिया। देखिए, खान साहब ने आज ना 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, जो आप थोड़ी देर तक पहुंच भी जाएंगे। वो बड़ा क्रिकेट के हवाले से बड़ा ज़्यादा, हालांकि अडयाला जेल वाले ऊपर से बार बार कह रहे थे कि बस करो बस करो, मुलाकात ख़त्म होगी, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, लेकिन वो क्रिकेट के हवाले से बड़े ही ज़्यादा सेंटी थे, और मुकम्मल ब्रीफ उन्होंने पूरा क्रिकेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चल, मुलाकात ख़त्म होगी, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, लेकिन वो क्रिकेट के हवाले से बड़े ही ज़्यादा सेंटी थे, और मुकम्मल ब्रीफ उन्होंने पूरा क्रिकेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चल।